اسلام علیکم آج کے اس شیطانی دور میں کسی کا ایک محتاج پریشان حال کو قرآنی اعمال بتانا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ وقت کے فرعونی علماء جن سے امت محمدیہ کو تفرقے کے علاوہ شاید ہی کوئی فائدہ ہوا ہو۔ ایک بندہ اگر امت محمدیہ کے دردوں کی دوا کر رہا ہے، اسے آزمائش میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے آپ ہو طارق مسعود کی باتیں سنیں، پھر شیخ الوظائف کی باتیں سنیں۔ کون حق سچ پر ہے، فیصلہ آپ کریں۔ کون انسانیت کو گمراہ کر رہا ہے، کون انسانیت کو قرآن و سنت سے جوڑ رہا ہے۔ وہ بھی منجن بیچ رہا ہے بھائی، 5 روپے اس کی جیب میں نہیں ہوتے تھے، اس کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ ہمارے علماء نے اس کو باپ بنا دیا اتنا بڑا۔ اس کے بعد وہ جو پھیلے ہیں ان کی تو کیا ان کی کوئی ریسرچ نہیں ہے بھائی۔ یہ جو کاپی پیسٹ گوگل سے کر کے رسالے چھاپے جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ بیماری ہے 356.5 دفعہ یہ کلمہ پڑھو، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تجھے کیا خواب آیا ہے، تجھے الہام ہوا ہے کیا؟ اتنے وظیفے مارکیٹ میں ٹھک 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 کر کے وظیفے آ رہے ہیں۔ یا تو الہام ہوا ہوگا، یا خواب آیا ہوگا، یا کوئی تجربہ ہوگا۔ تو تجربوں سے کتنے وظیفوں کا تجربہ ہو گیا ہوگا؟ ایک بات ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، یہ والا وظیفہ، میرے جو ہے وہ پیٹ میں مسئلہ ہے تو آپ یہ والا وظیفہ، فلانا والا وظیفہ۔ آپ کا کہاں سے اتنے تجربے آ گئے؟ کوئی الہام ہوا ہے کیا؟ ہو تم ہماری طرح کے انسان ہو، اتنے کیسے پہنچ گئے؟ کہتے ہیں حضرت جی پہنچے ہوئے بہت ہیں۔ کیوں پہنچ گئے؟ ہم بھی تو اسی سوسائٹی میں ہیں۔ ٹھیک ہے ہم بہت نیک نہیں ہیں، ہم نہیں کہتے ہم بہت نیک ہیں، لیکن اتنے برے بھی نہیں ہیں یار، ہم نہیں پہنچے۔ اور یہ دو دن میں پتہ نہیں ایک سی پروازوں پہ پروازیں طے کر کے کیا کھا رہے ہو؟ تم کچھ اور کھاتے ہو، تم روزانہ زمزم پیتے ہو، کیا خیال ہے؟ وہی پانی پیتے ہو نا نلکوں کا جو ہم پیتے ہیں۔ تھوڑی بہت کوتاہیاں ہم میں بھی ہیں، تم میں بھی ہوں گی، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، تم سے بھی ہوتی ہوگی، یا تم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہو۔ تبھی میں بول رہا ہوں نارمل لائف گزارا کرو۔ بزرگ بھی نارملی اچھے لگتے ہیں، بہت زیادہ پہنچا ہوا بزرگ ہے سمجھو نہیں پہنچا ہوا۔ آج بھی میری زندگی کا اگر چراغ ختم ہو گیا تو میں ایک بات کہوں گا، مخلوق میری کہا کہ قبر میں مجھے لعنت، اور یہ نہیں کہے گی کہ ظالم خود بھی شرک اور بدعت میں مر گیا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت میں ڈال کے اور ان راہوں پہ چلا کے چلا گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بول، یہ چھوٹے چھوٹے لفظ جو آپ وظیفے کے طور میں، تسبیح کے طور پہ پڑھتے ہیں، یہ وہ بول ہیں، یہ وہ لفظ ہیں جو کائنات کی بخشش کا نظام ہمارے ارد گرد کر کے اور کام بنوا دیتے ہیں، مسئلے حل کروا دیتے ہیں، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے اپنی ذات کی تسبیح اور مالا تو نہیں بتائی آپ کو کہ میرا نام کی تسبیح اور مالا جپو اور پڑھو، نہیں، تو میں نے اتنا دیر میں آپ کو اللہ اس کے حبیب کملی والے سے، محمد آل محمد اصحاب محمد سے جوڑا ہے۔ میری زندگی آئندہ بھی ایسے رہے، بس ایک یہی ہے، یہ میرا پیغام ایک نمبر ہے۔ مرنے سے پہلے کسی کے بارے میں کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں اور کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کی بخشش کا سامان، اس کی عنایت، اس کی بے نیازی، چاہے تو بڑی بڑی ہستیوں کو پکڑ لے، بڑے بڑے ممبر، محراب، جبہ، قبہ، بڑی بڑی نام والوں کو پکڑ کے رگڑا دے دے، اور چاہے تو پل میں جا معاف کیا، جا ہم سے کون پوچھے گا، اور تیرا نظام سارا ہم خود سنبھالیں گے۔ اس کی رحمت کا بے بہار یقین ہو اور اس کے خوف کو اپنے اوپر غالب ہو۔ المومن بین الخوف والرجاء، مومن خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے، خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے، خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے۔ خوف اتنا اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ، خوف اتنا کہ مجھے یقین ہے کہ ساری دنیا میں اگر کسی کو پکڑا جائے گا تو میں ہوں، اور یقین اتنا کہ ساری دنیا میں اگر کوئی اللہ پاک کسی کو جنت میں بھیجے گا تو وہ میں ہی ہوں۔ بین الخوف والرجاء، ہماری نظام ہی ایسی ہے، کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے بول، یہ چھوٹے چھوٹے لفظ جو آپ وظیفے کے طور میں، تسبیح کے طور پہ پڑھتے ہیں، یہ وہ بول ہیں، یہ وہ لفظ ہیں جو کائنات کی بخشش کا نظام ہمارے ارد گرد کر کے اور کام بنوا دیتے ہیں، مسئلے حل کروا دیتے ہیں، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، اور غیب سے کام اللہ بناتا ہے۔ کہتا ہے میرے بندے میرے پاس آیا تھا، تو نے ساری دنیا کی مالا جپی، ساری دنیا کے نام لیے، اور ساری دنیا کے دروازے کھٹکھٹائے، اور ساری دنیا سے کہیں راستہ نہ ملا، اب میرے پاس آیا ہے، میں تجھے خالی بھیج دوں، یہ میری رحمت سے بعید نہیں، جا تجھے دیا، اور بعض اوقات دینے پہ آتا ہے نسلوں کو دے دیتا ہے، جا تیری نسلوں کو میں نے دولت، عزت، رزق، صحت، ایمان کامل، اخلاق کامل، اخلاص کامل، برکت اور عافیت تیری نسلوں کو عطا کر دے۔ کیسا نظام اس کریم کا ہے اور کیسی بخشش اس کریم کی ہے۔ یہ میرے پاس تو یہ خوشحالی کے راز ہیں جو آج میں نے آپ کو بتائے ہیں۔
میرے پاس تو یہ خوشحالی کے دروازے ہیں جو میں نے بتائے ہیں، اور یہ میرے نہیں ہیں، میں ڈاکیا ہوں، میں ڈاکیا ہوں، میرا کام ہے آگے پہنچانا، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے، میں تو ڈاکیا ہوں۔ ڈاکیے کی اپنی کون سی شان و شوکت ہوتی ہے؟ ڈاکیے کا کام ہے مسکین بن کے اس کی ڈاک اس تک پہنچانا۔ ہاں ڈاکیا خود لائے تو اور بات ہے نہ، میری شان شوکت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ سے باتیں کی ہیں، مجھے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، ان 2 گھنٹوں میں میں نے ایک بات کہی ہے کہ آپ کو اللہ اس کے حبیب سے جوڑا ہے، آل رسول سے، اصحاب رسول سے جوڑا ہے، اولیاء صلحاء سے جوڑا ہے۔ میں نے اپنی ذات سے تو نہیں جوڑا، میں نے اپنی ذات کی تسبیح اور مالا تو نہیں بتائی آپ کو کہ میرے نام کی تسبیح اور مالا جپو اور پڑھو، نہیں، تو میں نے اتنا دیر میں آپ کو اللہ اس کے حبیب کملی والے سے، محمد آل محمد اصحاب محمد سے جوڑا ہے۔ میری زندگی آئندہ بھی ایسے رہے اور میری نیتوں کا کھوٹ اگر ہے تو سچ ہو جائے۔ اور ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو 1 نمبر ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں کہ میں 1 نمبر ہوں، پر یاد رکھیے گا میرا پیغام 1 نمبر ہے۔ جو میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں اس کے پیچھے قرآن و سنت ہے، اس کے پیچھے سندیں ہیں، اس کے پیچھے پورا ریفرنس اور حوالے ہیں۔ میں اپنے 1 نمبر ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں، پر میرا پیغام 1 نمبر ہے، اور یہ حقیقت ہے۔